نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادع توحید کے متوالو شمع بزم نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے سیدائیوں، ڈوبی ہوئی ناؤ کو تیرانے والے آقا، غمد خضرا میں آرام فرمانے والے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشیت حق کا شناسہ ایسا، مشیت حق کا شناسہ ایسا، جس کی قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا کیسا، اور کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، فضل رب سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ اور اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اور مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ حضرات محترم، یہ محرم الحرام کی 7ویں تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، اہل بیت اطہار کے اوپر اس محرم الحرام کے مہینے میں جو ظلم و ستم و تشدد کیا گیا، زمانہ جانتا ہے، تواریخیں گواہ ہیں کہ جس طرح سے اہل بیت کے اوپر ظلم اور ستم یزیدیوں نے کیا، قیامت تک کوئی ایسا لشکر نہیں ہوگا، کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہیں ہوگا جو وہ اس طرح سے ظلم و ستم کرے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار نواسہ رسول 72 نفوس قدسیہ میدان کرب و بلا میں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے شہادت کا جام پیا۔ ایسا کہ مسلمانوں قربان جاؤ حضرت امام حسین کے صبر پر، قربان جاؤ سیدہ زینب کے عزم پر، قربان جاؤ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جاں نثاری پر، قربان جاؤ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے بازوؤں پر، حضرت قربان جاؤ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی پر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر پر قربان جاؤ۔ معراج ربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کروڑوں سلام عرض کرتا ہے۔ آقا حسین آپ کا وہ صبر ہے، حضرت امام حسین نے ایسا صبر کیا ہے کہ آقا حسین کے سامنے حضرت علی اکبر کے جوانی پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، لیکن آقا حسین نے اس پر بھی صبر کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے جا
رہے تھے اور آپ کے جسموں پر تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن آقا حسین اسے بھی دیکھ کر کے آپ صبر فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے صبر پر قربان جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہاتھوں میں 6 ماہ کے شیر خوار بچے نے دم توڑا، لیکن آپ نے اس پر بھی آپ نے صبر فرمایا۔ کون؟ آقا حسین۔ حضرت امام حسین کو دیکھیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرا حسین ہے، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا حسین ہے، عثمان غنی فرماتے ہیں میرا حسین ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرا حسین ہے، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا حسین ہے، بلکہ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرا حسین ہے۔ کون حسین؟ جو دہکتی آگ کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ ایسا کہ مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہر ایک فرد قربان ہوتا تھا، آقا حسین اس پر صبر فرماتے تھے۔ قربان جاؤ حضرت امام حسین کے صبر پر، قربان جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق شہادت پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو قربان کر رہے تھے کہ دین مصطفیٰ زندہ رہے، نبی کے شریعت زندہ رہے، حق زندہ رہے اور باطل ختم ہو جائے، سچ زندہ رہے اور جھوٹ ختم ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر مسلمانوں یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو آج ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والا کوئی انسان موجود نہیں ہوتا۔ یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ علی اصغر کا صدقہ ہے، یہ حضرت علی اکبر کا صدقہ ہے، یہ حضرت عباس علمدار کا صدقہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہر ایک انسان کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے، نبی کی سیرت زندہ ہے اور نبی کی سنت زندہ ہے۔ یہ فیضان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر، جیسے کوئی مکان تھا تعمیر کے بغیر۔ آقا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، اور یزیدیوں کا جو ظلم اور ستم اور تشدد اس طرح سے کیا، یزیدیوں نے اہل بیت کے چشم و چراغ کو ختم کرنے کا ارادہ اور ہر ایک اہل بیت کے اوپر جو نشانہ لگایا، اہل بیت اطہار کے اوپر جو پانی بند کیے گئے، یزیدیوں کا یہ حکم تھا کہ جانور پیے، چرندے پیے، پرندے پیے پانی، لیکن فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ کتنا بڑا ظلم اور ستم یزیدیوں نے کیا تھا۔ آج ہم اس واقعہ کو ایک قصہ اور کہانی کے طور پر سن لیا کرتے ہیں کہ مولانا ربانی نے جو بیان کر دیا بڑے اچھا بیان کیا ہے، لیکن یہ دل پر اثر نہیں کرتا ہے کہ آخر میرے نبی کے نواسے کے ساتھ میں میدان کربلا میں کیسا ظلم اور ستم کیا گیا تھا، اور میرے نبی کے نواسے کس وجہ سے اپنے بچوں کو قربان کر دیے، میدان کربلا میں سیرت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے قربان کر دیے، سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیے۔ صبیح مصطفیٰ بھی قربان ہو گیا، کس وجہ سے قربان ہو گیا کہ سیرت مصطفیٰ باقی رہے، نبی کی سنت باقی رہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں نے اس کا صلہ کیا دیا ہے؟ نبی کی سنتوں کو ذبح کیا ہے، نبی کی سیرت مصطفیٰ کو ختم کیا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں حسینی ہوتے تو نبی کے سنت کو بھی زندہ کرتے اور شریعت مصطفیٰ پر اپنی زندگی کو بھی گزارتے۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ یزیدیوں نے تو شبیہ مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت علی اکبر جن کی جوانی 18 سال کے تھی، یہ شبیہ مصطفیٰ تھے، نبی کے شکل کی طرح تھے۔ مدینہ میں جب کوئی نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا تو وہ جا کر کے حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ شبیہ مصطفیٰ تھے، لیکن یزیدیوں نے شبیہ مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی ظلم اور ستم و تشدد کے پہاڑ توڑے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اونو اور محمد شہادت کا جام پی چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو شہید ہو چکے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی پر گھوڑے دوڑ چکے تھے، حضرت وہب بن عبداللہ شہید ہو چکے تھے، حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہادت کا جام پی چکے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خیمے میں داخل ہوتے ہیں کہ میں اپنی تلوار حیدری کو اٹھاؤں، اب لشکر یزید کے سامنے جاؤں، جب آپ اہل خیمہ میں تشریف لاتے ہیں مسلمانوں تو دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو لیے ہوئے اور تیار کھڑے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اے بابا حضور میں وہاں پر جا رہا ہوں جہاں حر اور وہب چلے گئے ہیں، میں وہاں پر جا رہا ہوں جہاں پر اونو اور محمد چلے گئے ہیں، میں وہاں پر جا رہا ہوں جہاں چچا مسلم چلے گئے ہیں، میں وہاں پر جا رہا ہوں جہاں پر ان کے دونوں شہزادے محمد و ابراہیم چلے گئے ہیں، میں وہاں پر جا رہا ہوں جہاں پر چچا عباس چلے گئے ہیں، میں بھی میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین کے صبر پر قربان جاؤ، حضرت امام حسین کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نبی نانے مصطفیٰ کی صورت یاد آ جاتی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ شبیہ مصطفیٰ ختم ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ شبیہ مصطفیٰ ختم ہو جائے۔ مدینہ والے جب تمہیں دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیں تو شبیہ مصطفیٰ دیکھ لیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ شبیہ مصطفیٰ ختم ہو جائے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بابا حسین میں تو شبیہ مصطفیٰ ہوں، میں تو شبیہ مصطفیٰ ہوں، اور آپ کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے دوران میں ان کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور ان کی بیٹی فاطمہ نے خون کو صاف کیا تھا، آج ان کی بیٹی فاطمہ نہ سہی اور فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب تو ضرور ہے، اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ سکتا ہے تو اس میدان کرب و بلا میں شبیہ مصطفیٰ کیوں نہیں لڑ سکتا ہے اور اس کا خون کیوں نہیں بہ سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے جوان بیٹے کو میدان میں بھیج دوں اور میں پیچھے بیٹا دیکھتا رہوں۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا حسین اگر آپ ایک عمر دراز ہو کر کے ایک باپ ہو کر کے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں میدان میں جانے کے لیے تو ایک 18 سال کا جوان بیٹا یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا باپ میدان میں جائے اور دشمنوں کے سامنے مقابلہ کرے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اے ابا حضور، اے ابا حسین کل کے لوگ کیا کہیں گے کہ حسین نے اپنے بھتیجے کو قربان کر دیا اور اس پر بھی صبر کیا، اپنے بھائی عباس کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اس پر بھی صبر کیا، سب کو قربان کر دیا، اپنے کو بھی قربان کر دیا، بیگانے کو بھی قربان کر دیا، لیکن جب اپنے بیٹا علی اکبر کی باری آئی تو حسین پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت امام حسین کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر یہ
یہ بات نہیں ہے، میں شبیہ مصطفیٰ کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ لشکر اعداء کے سامنے، جو بھی لشکر کے سامنے جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، اور تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تم ایک شبیہ مصطفیٰ ہو۔ مدینہ والے جب نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ شبیہ مصطفیٰ ختم ہو جائے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں، اے بابا حسین، وہ موت جو اسلام کی سربلندی کے لیے آتی ہے وہ موت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ وہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ وہ فنا نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ وہ بقا ہوا کرتا ہے۔ وہ مٹا نہیں کرتا ہے بلکہ وہ زندہ رہا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، میں تمہیں اجازت دینے کے لیے سیدہ زینب کی طرف متوجہ کرتا ہوں، جاؤ سیدہ زینب سے اجازت لے لو۔ سیدہ زینب نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری پرورش سیدہ زینب نے کی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آپ رونے لگتی ہیں۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، آپ نے اپنے بچوں کو ہنس کر کے قربان کر دیا ہے، اور قاسم کے زمانے پر گھوڑے دوڑے اس پر بھی آپ نے صبر کیا ہے، لیکن مجھے میدان میں جانے کے لیے اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ اجازت مرحمت فرماتی ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، ورنہ جب کل قیامت کے دن، میدان محشر کے دن، جب دادا علی مجھے پکاریں گے کہ علی اکبر کو بلاؤ جو اپنی جوانی میدان کربلا میں بچا گیا تھا، جب میرا بیٹا حسین قتل کیا جا رہا تھا، جب میرے بیٹے کے بچیوں کو پیاس کی شدت سے تڑپایا جا رہا تھا، جب میرے اہل بیت پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، بھوک سے بلک رہا تھا، جب میرے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اے علی اکبر تم اپنی جان بچا کر کے چلے گئے تھے، تو اے پھوپھی جان اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب اجازت مرحمت فرما دیتی ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آخری بار الوداع کہنے کے لیے اہل بیت کے ہر ایک فرد سے ملاقات کرتے ہیں، اور جس کے سامنے جاتے ہیں ایک چیخیں نکل جاتی ہے کہ آج کے بعد سے شبیہ مصطفیٰ اہل بیت کے گھر سے نکل کے جا رہی ہے، خیمے سے اہل بیت کی صورت نکل کر کے جا رہی ہے، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سے آخری بار ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ عابد سے جب ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت عابد کھڑے ہو کر کے استقبال کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن بخار اتنا تیز تھا، کمزور اتنا ہو گئے تھے کہ کھڑے ہونا چاہتے تھے لیکن گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حال اپنے بھائی کا دیکھتے ہیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، حضرت علی اکبر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور حضرت بیمار زین العابدین کے سینے سے چمٹ جاتے ہیں، وہ لیٹے رہتے ہیں، جا کر کے سمٹ جاتے ہیں اور زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت بیمار زین العابدین کہتے ہیں، اے بھائی علی اکبر، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا استقبال نہ کر سکا، بخار کی وجہ سے کمزوری اتنی تیز آ چکی ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوں اور بھوک سے تڑپ رہا ہوں، کمزوری اتنی تیز ہے کہ میں کھڑا ہو کر کے استقبال بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا ظلم اور ستم کیا یزیدیوں نے اہل بیت کے اوپر اور نماز رسول کے اوپر، کتنا ظلم و ستم کیا، آج کی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار سینے سے چمٹ کر کے رو رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے پشت پر ہاتھ رکھا، حضرت علی اکبر پھر سنبھل جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر پر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی اکبر کا چھوٹا بھائی معصوم علی اصغر جھولے میں لیٹا ہوا اپنی زبان نکال کر کے باہر دکھا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور آپ جا کر کے جھولے میں حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں لے کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں، اور جب منہ کے سامنے لے کر کے آتے ہیں تو آپ کا بھائی علی اصغر 6 ماہ کا شیرخوار بچہ ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت علی
اصغر اپنی زبان نکال کر کے اپنے بھائی علی اکبر کو دکھاتے ہیں، گویا اپنی زبان سے کہہ رہے تھے بھائی علی اکبر میرے حلق میں کہیں سے پانی کے چند قطرے ڈال دو۔ حضرت علی اکبر زارو قطار رو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اکبر کو سنبھالا اور پھر گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اور ایڑ لگانے کے بعد میں جب خیمہ کے باہر نکلتے ہیں مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر کیا سامنے موت کو دیکھ کر کے رو رہے ہو؟ حضرت علی اکبر کی چیخیں نکل جاتی ہیں ابا حسین میں سامنے دشمن کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ مدینہ کی طرف منہ کر کے اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بہن صغرا وہاں پر بیٹھ کر کے میرا انتظار کر رہی ہے، اور میں نے اپنی بہن صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا، مگر اے بابا حسین میں ایسی جگہ پر جا رہا ہوں، ایسی جگہ پر جا رہا ہوں کہ میدان حشر کے دن ہی ملاقات ہوگی۔ میری بہن صغرا نے میرے سینے سے لگ کر کے کہا تھا بھائی علی اکبر میرے بھائی چھوٹے علی اصغر کا خیال رکھنا، اور بابا حسین کا خیال رکھنا، اہل بیت کا خیال رکھنا، اور مجھے لینے کے لیے آ جانا۔ میری بہن ضد کر رہی تھی کہ اے بھائی علی اکبر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے بخار ضرور ہے، مجھے تکلیف ضرور ہے، لیکن میں اپنی تکلیفوں کو برداشت کروں گی، میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی، اور اگر آپ مجھے لے کر کے نہیں جا رہے ہیں تو ایک روز آپ آ کر کے مجھے لے جائیے گا، علی اصغر کو بہت پیار کیجئے گا۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا حسین میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی بہن صغرا کا وعدہ پورا نہ کر سکا، میری بہن صغرا دروازے پر بیٹھ کر کے میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور ادھر حضرت صغرا دروازے پر بیٹھی ہے، بیٹھی رہتی، شام سے صبح ہو جاتی تھی، صبح سے شام ہو جاتی تھی، دروازے پر ہوا چلتی تھی، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، دروازے پہ ذرا سی آہٹ ہوتی تھی تو صغرا باہر نکل کر کے آ جاتی تھی، میرا بھائی علی اکبر آ چکا ہے، میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی آہٹ سنتی تو وہ سمجھ جاتی میرا بھائی علی اکبر آیا ہوا ہے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ ظالموں نے علی اکبر کو بھی نہیں چھوڑا ہے، شبیہ مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اے بابا حسین مجھے صغرا کی یاد آ رہی ہے، میں نے اپنی بہن صغرا کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب آخری مرتبہ اہل خیمہ کو سلام عرض کرتے ہیں اور لشکر اعداء کے سامنے جانا چاہتے ہیں، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، گھوڑے سے کہتے ہیں اے میرے گھوڑے یہ بتا کہ تو آگے کیوں نہیں چل رہا ہے، کیا اس عظیم شہادت سے تو محروم ہونا چاہتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں تو گھوڑا جانور تو ضرور تھا لیکن وہ اپنا منہ اٹھا کر کے علی اکبر کو کچھ کہتا ہے، علی اکبر آواز سمجھ جاتے ہیں، حضرت علی اکبر نیچے جا کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی اکبر کی پیاری بہن سکینہ گھوڑوں کے پیر کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہے۔ حضرت علی اکبر کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بہن سکینہ کیا بات ہے؟ سکینہ عرض کرنے لگی کہ بھائی علی اکبر جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہنیں کچھ نہ کچھ مانگتی ہیں اور بھائی انہیں کچھ دے دیا کرتا ہے۔ حضرت علی اکبر کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور آپ روتے روتے فرماتے ہیں بہن سکینہ آج تیرے بھائی علی اکبر
اکبر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تجھے نذرانہ کر دیں۔ حضرت علی اکبر اس طرح سے روتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گرتے ہیں، حضرت سکینہ کی جھولی میں آ کر کے گر جاتے ہیں۔ بہن سکینہ کہتی بھائی علی اکبر یہ کیا ہے؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بہن سکینہ آج تیرے بھائی علی اکبر کے پاس دینے کے لیے اس آنسو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یزیدیوں نے کتنا ظلم اور ستم اہل بیت کے اوپر کیا تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور دشمن آدھا کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن سعد سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے عمر بن سعد، تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے پر برسر پیکار ہو، اور جس نبی کے نواسے اور جس نبی کے گھرانے سے تم حوض کوثر سے سیراب ہونے کی تمنا رکھتے ہو، اور اسی کے گھر والوں پر تم نے پانی بند کر رکھا ہے۔ قیامت میں جنت سے حوض کوثر تسنیم کرنے والے آسیوں کو انہی کے وضو کے لیے تم پانی نہیں دے رہے ہو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ مصطفیٰ تھے، اور عمر بن سعد پکار اٹھا کہ اے علی اکبر، تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہاری شکل کو دیکھ کر کے، تمہاری صورت کو دیکھ کر کے مجھے رحم آ گیا ہے۔ جاؤ تم اپنے بابا حسین سے کہہ دو کہ عمر بن سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، عمر بن سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور اگر یہ نہیں تو میری طرف چلے آؤ، ہم تمہیں پانی بھی عطا کر دیں گے اور دنیا کی دولت بھی دے دیں گے۔ شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر بن سعد، تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے، اور شبیہ مصطفیٰ پر تجھے رحم آ رہا ہے۔ تو دنیا کی دولت کی لالچ، دنیا کے پانی کی لالچ دے رہا ہے، تم میرے طرف چلا، ہم تمہیں حوض کوثر کا مالک بنا دیں گے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ تو دنیا کے دولت کی لالچ دے رہا ہے، تو میرے طرف چلا، ہم تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ اے عمر بن سعد، تیرے باپ نے نانے مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے لیے کفار کی طرف پہرا تیر چلایا تھا، اور آج تو انہی کا بیٹا ہے حسین کی طرف پہلا تیر چلا رہا ہے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہی بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جنتی باپ کا بیٹا جہنمی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر بن سعد، ابھی وقت ہے، ابھی آ جا، ہمارے قدموں سے لپٹ جا، ہم تیرے سارے خطا کو معاف فرما دیں گے اور تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ لیکن ان یزیدیوں کے سامنے تو دولت نظر آ رہی تھی، ان پر یہ تقریر کوئی اثر نہیں کی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار حیدری کو اٹھاتے ہیں، اور جس طرف آپ رخ کرتے ہیں اس طرف یزیدیوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ جو بھی سامنے آتا ہے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے وصل جہنم کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز سے لڑتے تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی رشک کر رہے تھے، اور حضرت امام حسین بھی خوش ہو رہے تھے، حضرت فاطمہ بھی ناز کرتی تھی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے تھے اس طرف یزیدیوں کا صفایا کر دیا کرتے تھے۔ مگر مسلمانوں حضرت علی اکبر کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، لڑتے لڑتے کمزور سی آ جاتی ہے، آپ لشکر آدھا سے باہر نکلتے ہیں، امام حسین کے قدموں میں آ جاتے ہیں، ابا حسین اگر میرے حلق میں
میں 2 बूंद पानी के कतरे डाल दें, फिर मैं तमाम यजीदियों को बता दूंगा कि तमाम यजीदियों को बता दूं कि अहले बैत के चश्मो चिराग से जब बातिल के लिए तलवार निकलती है तो बातिल का सफाया कर करके म्यान में जाती है। अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अश्क बार हो जाती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, आज तेरे बाबा हुसैन के पास पानी के चंद कतरे नहीं है जो मैं तेरे हलक में डाल दूं। वो देखो बाबा अली हौज़े कौसर पर खड़े होकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अगर पानी पीने की तमन्ना है, अगर पानी पीने की तमन्ना है तो जाओ शहादत का जाम पी करके जामे कौसर से सैराब हो जाओ। हज़रत मोहतरम उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कितनी तकलीफ हुई होगी जब आपके बेटा अली अकबर ने आपसे पानी मांगा था। आपसे जब पानी मांगा था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र पर कुर्बान जाए। इधर से फिर आवाज़ें आने लगी, हुसैन की गैरत कहाँ पर है। हज़रत अली अकबर फरमाते हैं कि हुसैन की गैरत अभी मौजूद है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर यजीद के सामने होते हैं और हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरफ आप जाते हैं उस तरफ दुश्मन का सफाया कर देते हैं। आखिर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, कब तक लड़ सकते थे। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरफ रुख करते थे उस तरफ यजीदियों को वसले जहन्नम करते हुए चले जाते थे। उमर बिन साद पुकार उठा, ऐ बनी उमैया के तरफदारों, ये अहले बैत का चश्मो चराग है, ये अली का पोता है, इसे ये अली का पोता है, इससे मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसे चारों तरफ से घेर लो और तीरों की बारिश करना शुरू कर दो। अभी तक हज़रत अली अकबर के जिस्मों पर एक तीर नहीं लगा था, लेकिन जब चारों तरफ से घेर लिया जाता है हज़रत अली अकबर के चारों तरफ से तीर आना शुरू हो जाता है। हज़रत अली अकबर के जिस्मों पर तीर लगते हैं और नेज़े आ करके लग रहे हैं। सिमरे लईन हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला के पेशानी पर ऐसा नेज़ा मारता है कि हज़रत अली अकबर गश खा करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। और ज़मीन पर गिरना होता है, हज़रत अली अकबर बाबा हुसैन कह करके पुकारते हैं, बाबा हुसैन मुझे संभालना। हज़रत इमाम हुसैन की चीखें निकल जाती हैं। अहले बैत का घराना, अहले बैत के घराने में एक कोहराम मच जाता है। हज़रत इमाम हुसैन दौड़ करके आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके जवानी पर, हज़रत अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। आप जिस तरफ से आवाज़ आती है उस तरफ जाते हैं तो फिर हज़रत अली असगर की लाश को दूसरे तरफ चली जाती है, घोड़े से घसीट करके लेकर के चले जाते हैं। मुसलमानों, यजीदियों ने इतना बड़ा जुल्म और सितम किया कि शबीह मुस्तफ़ा को कत्ल भी किया और शबीह मुस्तफ़ा को घसीटा भी और इस तरह से हज़रत अली अकबर को शहीद किया कि बाजू अलग पड़ा हुआ था और पैर अलग पड़ा हुआ था, सर अलग पड़ा हुआ था। शबीह मुस्तफ़ा की ये हालत यजीदियों ने की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब और करीब जाते हैं और यजीदी सिपाहियों को डपटते हैं, डांटते हैं तो यजीदी सिपाही भाग निकलते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की चीखें निकल जाती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना अमामा बिछाते हैं और बिछाने के बाद में अपने जवान बेटे अली अकबर के जिस्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने बच्चे अली अकबर के जिस्म को इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं से जाकर पैर को ला करके रखते हैं, कहीं से जाकर के हाथ को ला करके रख रहे हैं, कहीं से सर को ला करके इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ इमाम हुसैन के सब्र पर। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के जिस्मों को ढूंढ ढूंढ करके एक गट्ठर बनाते हैं और बनाने के बाद में अहले खेमा में ला करके रख देते हैं। मुसलमानों, यजीदियों ने इतना बड़ा जुल्म और सितम हज़रत अली अकबर के साथ किया। हज़रत
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین مصطفیٰ کے لیے اپنے بچے کو قربان کر دیا، لیکن آپ نے اس پر بھی صبر فرمایا۔ جب اہل خیمہ میں علی اکبر کا لاش آتا ہے، لاش کو دیکھتے ہیں، جب کھولا جاتا ہے، حضرت شہر بانو تڑپ جاتی ہیں، پھوپھی سیدہ زینب غش کھا کر کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب ہوش میں آتی ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ عالیہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، یہ تو میرا بیٹا علی اکبر ایک تھا، اگر 1000 بیٹا علی اکبر ہوتے تو دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے میں 1000 بیٹے کو قربان کر کے اس پر فخر محسوس کرتا۔ یزیدیوں نے وہ ظلم وہ ستم کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ہم نے کیا سمجھ رکھا کہ یہ قصہ ہے، ایک کہانی ہے، اور سننے کے بعد میں پھر ایک سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کچھ نہیں بچایا، سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی پر گھوڑے دوڑے، لیکن آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ کیوں صبر کیا؟ کہ میرے نانا کی سیرت بچی رہ جائے، میرے نانا کی سیرت زندہ رہ جائے، میرے نانا کی سنت زندہ رہ جائے۔ لیکن جس چیز کے لیے امام حسین نے میدان کرب و بلا میں اپنے بچوں کی قربانی دی کہ میرے نبی کی سنت زندہ رہ جائے، میرے نبی کی سیرت زندہ رہ جائے، لیکن ہم نے اسی سنت کو ذبح کر دیا، اسی سیرت کو ختم کر دیا۔ ہم حسینی تو ہے، اپنی زبان سے تو حسین کہتے ہیں، لیکن اپنے دل میں حسین نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں حسین ہوتا تو شریعت پر اپنی زندگی کو گزارتے۔ اگر ہم شریعت پر اپنی زندگی کو گزاریں تو میرے آقا حسین اپنی مزار اقدس سے جب دیکھیں گے اور کہیں گے، اے پروردگار عالم، جس سیرت کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا تھا، آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا کے امتی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، یہ جتنے میرے نانا کے امتی ہیں اور جتنے سیرت پر عمل کرتے ہیں، میرے نانا کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے اولادوں سے محبت رکھتے ہیں، اے رب کائنات، اگر ان کے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک کیوں نہ بھرے ہوں، اے پروردگار عالم، تو ان کے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم تمام فرشتوں کو جمع کرے گا، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے حسین نے سفارش کی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے اور اس کو جنت میں جانے کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر، اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر، جیسے کوئی مکان تھا تعمیر کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت عطا فرمائے۔ وما علینا۔